ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل قاسمی ایجوکیشن پوائنٹ۔ آج ہم بی اے ففتھ سیمسٹر اردو کے پیپر کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بی اے ففتھ سیمسٹر میں آپ کے اردو کے 2 پیپر ہوں گے۔ پہلا پیپر جو ہوگا وہ اردو غزل اور نظم سے متعلق ہوگا، اور دوسرا پیپر جو ہوگا وہ آپ کا مرثیہ اور مثنوی سے متعلق ہوگا۔ دوسرا پیپر جو ہوگا آپ کا وہ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی سے متعلق ہوگا۔ آج ہم جس پیپر کو حل کرنے جا رہے ہیں یہ اردو غزل اور نظم سے متعلق ہے۔ یہ 2024 اور 25 کا NEP 2020 کا یہ کوشچن پیپر ہے۔ پہلے ہم اس کوشچن پیپر کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ویری شارٹ کوشچن ہے، اور حصہ دوم میں شارٹ کوشچن ہے، اور حصہ سوم جو ہے اس میں لانگ کوشچن ہے۔ میں آپ کو پہلے مختصر کر کے سوالات دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 اردو کی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 2 غالب کا پورا نام لکھیے۔ سوال نمبر 3 نظم آوارہ کے شاعر کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 4 علامہ اقبال کی 2 نظموں کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 5 4 غزل گو شعراء کا نام لکھیے۔ نمبر 6 غزل کی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 7 نظم کے لغوی معنی کیا ہے۔ نمبر 8 5 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں۔ نمبر 9 انجمن پنجاب کے اجلاس میں آزاد نے کون سی نظم پڑھی تھی۔ نمبر 10 میر تقی میر کس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ یہ آپ کا حصہ اول تھا، اس میں ویری شارٹ کوشچن ہے، اور حصہ دوم آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں سے کل 4 سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی سہولت کے لیے تمام تر سوالوں کو حل کیا ہے۔ سوال نمبر 1 غزل کی تعریف پیش کیجیے۔ سوال نمبر 2 غزل کی بنیادی خصوصیات کا جائزہ پیش کیجیے۔ سوال نمبر 3 درد کی انفرادیت ان کے کلام میں تصوف کے آمیزش سے اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 4 اردو نظم نگاری پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 5 اکبر الہ آبادی کی نظموں کی خصوصیات بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6 درج ذیل اشعار کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے۔ سب سے چھپتے ہیں چھپیں مجھ سے تو پردہ نہ کریں، سیر گلشن وہ کریں شوق سے تنہا نہ کریں، اب تو آتا ہے یہی جی میں کہ اے محو جفا کچھ بھی ہو جائے مگر تیری تمنا نہ کریں، میں ہوں مجبور تو مجبور کی پرکشش ہے ضرور۔ یہ لفظ پرکشش ہے نہ کہ پرشش، یہ رائٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے کمپیوٹر سے یا لکھنے والے سے۔ پرکشش وہ مسیحا ہے تو بیمار کو اچھا نہ کریں۔ سوال نمبر 7 درج ذیل اشعار کی تشریح ضرور حوالوں کے ساتھ کیجیے۔ یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار، ہمالیہ سے جیسے اٹھے ابر دریا بار، ہوئی ہے خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار، زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے، ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے۔ یہ آپ کا حصہ دوم ختم ہو گیا۔ اب حصہ سوم، اس حصے سے صرف 2 سوالوں کے جواب زیادہ سے زیادہ 500 الفاظ میں تحریر کیجیے۔ ہم نے اس کے بھی 4 سوالات کے جوابات تحریر کیے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 1 غزل اردو شاعری کے آبرو ہے، اس قول کی روشنی میں غزل کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 2 میر کو اردو شاعری کا خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے، تفصیل سے گفتگو کیجیے۔ سوال نمبر 3 اردو نظم نگاری میں نظیر اکبر آبادی کی خدمات پر روشنی ڈالے۔ سوال نمبر 4 علامہ اقبال کی نظم نگاری کا احاطہ کیجیے۔ یہ سوال تھے، اب ہم ان کو تفصیل سے جوابات کے ساتھ حل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ سوال نمبر 1 اردو کس زبان کا لفظ ہے۔ بہت آسان جواب ہے اس کا، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، جو لفظ اردو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لشکر، چھاؤنی، فوجی کیمپ۔ سوال ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے، بالکل آسان جواب ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اردو کہاں سے نکل کے آیا، یعنی کس لفظ سے نکل کے آیا ہے، تو یہ لفظ اردو سے نکل کے آیا ہے، اور اردو کے معنی ہے لشکر کے، چھاونی، فوجی کیمپ، یہ اس کے معنی ہے۔ سوال نمبر 2 غالب کا پورا نام لکھیے۔ جواب غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ بہت آسان جواب ہے، غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا، اور انہیں تخلص کے طور پر غالب اور اسد دونوں استعمال کرتے تھے۔
ادب میں وہ زیادہ تر مرزا غالب کے نام سے مشہور ہے۔ اردو ادب میں جہاں غالب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ان کو زیادہ تر مرزا غالب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا غالب کا جو تخلص ہے وہ غالب بھی ہے اور اسد بھی ہے، اور ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ سوال نمبر 3، نظم آوارہ کے شاعر کا نام لکھیے۔ بہت آسان جواب ہے، نظم آوارہ کے شاعر کا نام اکبر الہ آبادی ہے۔ سوال نمبر 4، علامہ اقبال کی 2 نظموں کے نام لکھیے۔ جواب، ایک ان کی نظم ہے پرندے کی فریاد، دوسری نظم ہے ان کی ہمالہ۔ علامہ اقبال کی اور بھی بہت سی نظمیں، ایک بہت مشہور نظم ہے لب پاتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور ایک ہے طلوع اسلام، ایسے کچھ کر کے۔ علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں ہیں، آپ کو بآسانی ان کی نظمیں مل بھی جائیں گی۔ سوال نمبر 5، 4 غزل گو شعراء کے نام لکھیے۔ نمبر 1 میر تقی میر، نمبر 2 مرزا غالب، نمبر 3 حسرت موہانی، نمبر 4 فانی بدایونی۔ یہ بھی آسان جواب ہے۔ سوال نمبر 6، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، غزل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا، اور ایک دوسرے معنی بھی کہہ سکتا آپ ان کے حسن و عشق کا تذکرہ کرنا۔ غزل کی دوسرا معنی ہے حسن و عشق کا تذکرہ کرنا۔ بعد میں لفظ فارسی اور پھر اردو میں آیا، اصل جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے غزل، اور لغوی معنی اس کے یہ ہیں، اور اس کے اصطلاحی جو معنی ہے وہ آگے آئیں گے، اس لیے یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، نظم کے لغوی معنی ہے پرویا ہوا، لڑی میں جڑا ہوا۔ نظم جو یہ ہے یہ عربی سے آیا ہے، یہ لفظ عربی سے آیا ہے، جہاں نظم کا مطلب ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ ادب میں نظم سے مراد وہ کلام ہے جس کے اشعار کسی خاص خیال، جذبے یا موضوع کے تحت ایک لڑی میں پرو جاتے ہیں۔ یہاں نظم کی لغوی اور اصطلاحی دونوں تعریف ہو گئی۔ نظم کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں پرویا ہوا، لڑی میں جڑا ہوا۔ یہ نظم جو لفظ ہے عربی کا ہے، نظم کا مطلب ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، تو اسی طرح نظم میں شاعر جو ہوتا ہے وہ الفاظ کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اشعار کسی خاص خیال، جذبے یا موضوع کے تحت ایک لڑی میں پرو جاتے ہیں، یعنی ان کو ایک جگہ جوڑ دیا جاتا ہے یا جڑ دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، 5 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ آسان جواب ہے، 5 مصروں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، انجمن پنجاب کے اجلاس میں آزادی نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ جواب، انجمن پنجاب کے اجلاس میں یہ ہوا تھا اجلاس 1874 عیسوی میں لاہور میں ہوا تھا۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے ہوا تھا 1874 میں، یہ لاہور میں۔ اس میں مولوی محمد حسین آزادی نے اپنی مشہور نظم برسات کا منظر پڑھی تھی۔ اس میں آپ کو 2-3 جواب مل جائیں گے۔ ایک جواب تو اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے انجمن پنجاب کے اجلاس کب ہوا تھا یہ، تو آپ بتا سکتے ہیں 1874 میں ہوا تھا۔ دوسری بات ہے کہاں ہوا تھا، لاہور میں ہوا تھا۔ اور تیسری چیز، اس میں نظم کس نے پڑھی تھی؟ مولوی محمد حسین صاحب نے پڑھی تھی۔ اور کون سی نظم پڑھی تھی؟ برسات کا منظر۔ آپ کو ایک ہی سوال میں 4 جواب مل سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، میر تقی میر کس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں؟ جواب، میر تقی میر دہلی کے دبستان شاعری کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز، عشق کی کیفیات اور درد و غم کی عکاسی ملتی ہے، جو دہلوی دبستان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ایک ہوتی ہے دبستان لکھنؤ، ایک ہوتی ہے دبستان دہلی۔ تو میر تقی میر دبستان دہلی کے نمائندہ شاعر ہیں، اور دہلی کی جو دبستان ہے اس میں عشق کی کیفیات، درد و غم کی عکاسی ملتی ہے، جو دہلی میں چلتا ہے، پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے، عشق اور درد و غم۔ تو میر تقی میر دہلی دبستان کے نمائندہ شاعر ہے۔ لکھنؤ کی شاید آگے آئے گی تب اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ آپ کا حصہ اول جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے حصہ اول میں ویری شارٹ کوشچن تھے، اب آپ کے شارٹ کوشچن آئے حصے دوم میں۔ چلیے ان کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل کی تعریف پیش کیجیے۔ ہم نے کہا تھا کہ غزل کی تعریف آگے آئے گی، وہ آگے دیکھیے۔ یہ غزل اردو زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی تو پیچھے سوال میں آگے تھے،
عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا، تذکرہ کرنا، حسن و عشق کا تذکرہ۔ اب اس کے اصطلاحی تعریف مانگیں کہ غزل کی تعریف پیش کیجیے۔ اگر غزل کی تعریف مانگ رہے تو اصطلاحی مانگ رہے ہیں۔ جواب: غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں عشق و محبت، درد و غم، حسن و جمال اور زندگی کے جذبات کو نہایت خوبصورت اور نازک انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک الگ خیال ہوتا ہے، مگر تمام اشعار میں ایک ربط اور ہم آہنگی موجود رہتی ہے۔ تو یہ غزل کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاح میں اردو ادب میں غزل کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتا ہے کہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں عشق و محبت، درد و غم، حسن و جمال اور زندگی کے جذبات کو نہایت خوبصورت اور نازک انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی خصوصیت دیکھیے۔ غزل کی بنیادی خصوصیات کا جائزہ پیش کیجیے۔ یہ دیکھیے، اب آپ یہاں سے سمجھیں گے غزل کی اصل خصوصیات کیا ہیں۔ بنیادی خصوصیات لیجیے۔ پہلی خصوصیت مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف آتا ہے۔ مقطع۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ پہلا شعر جو ہوگا سب سے پہلا وہ مطلع کہلائے گا، غزل کا جو سب سے آخری شعر ہوگا وہ مقطع کہلائے گا، اور اسی میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ جیسے غالب نے بہت ساری غزل کے آخر میں اپنا تخلص بیان کیا، غالب کے اس سے آتا ہے وہ۔ تیسری خصوصیت ہے قافیہ اور ردیف۔ غزل کا خاصہ ہے کہ مطلع کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف پابندی سے آتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت دیکھیے اشعار کی خود مختاری۔ غزل کے ہر شعر میں ایک الگ اور مکمل خیال بیان ہوتا ہے، یعنی ایک شعر دوسرے شعر پر منحصر نہیں ہوتا۔ نظم میں ایک شعر دوسرے شعر پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ ایک شعر دوسرے شعر کو تب سمجھیں گے جب کہ آپ پہلا شعر سمجھ گئے ہو یا آپ کے پاس پہلا شعر ہو، تب آپ سمجھیں گے۔ لیکن غزل کا ایسا ہے کہ سارے اشعار ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ غزل کے بیچ میں سے کوئی ایک شعر اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر نظم کے بیچ میں سے کوئی ایک شعر اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو اس کا سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس کا ربط پیچھے والے سے ہے۔ پہلا آپ کو جو اس کے شعر ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو بیچ والا سمجھ میں آئے گا، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے۔ غزل میں خود مختاری ہوتی ہے۔ نمبر 5 موضوعات۔ غزل کے موضوعات میں عشق و محبت، حسن و جمال، ہجر و وصال، درد و غم، تصوف، فلسفہ اور اخلاقی پہلو شامل ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے۔ انداز بیان۔ غزل میں زبان نہایت لطیف، نازک اور پر اثر ہوتی ہے، جس میں سوز و گداز اور جذبات کی گہرائی جھلکتی ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 3، درد کی انفرادیت ان کے کلام میں تصوف کی آمیزش سے ہے، اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ چلیے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ جواب: یہ جملہ کہ درد کی انفرادیت ان کے کلام میں تصوف کی آمیزش سے ہے، دراصل مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کے کلام کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ خواجہ میر درد کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام کی اصل پہچان یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو صرف عشقیہ جذبات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں تصوف کی روشنی شامل کی۔ وضاحت: تصوف کی جھلک۔ درد کے اشعار میں دنیا کی بے ثباتی، دل کی پاکیزگی، انسان اور خدا کا تعلق اور روحانی سکون جیسے مضامین نمایاں ہیں۔ یہ سب تصوف کے بنیادی موضوعات ہیں۔ درد کی انفرادیت۔ اس دور میں بہت سے شعراء محض حسن و عشق یا ہجر و وصال کی شاعری کر رہے تھے، لیکن درد نے اپنے اشعار میں روحانی درد اور خدا کی محبت کو شامل کر کے اپنی شاعری کو منفرد بنایا۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے کہ درد کی انفرادیت ان کے کلام میں تصوف کی آمیزش سے ہے۔ یہ جو سوال ہے اس کو آپ میرے الفاظ میں سمجھیں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو اس جملے کا مطلب سمجھ لیجیے کہ درد کی انفرادیت ان کے کلام میں تصوف کی آمیزش سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد اپنا کلام کہنے میں، اپنی بات رکھنے میں دوسروں سے الگ ہیں، دوسروں سے منفرد ہیں۔ وہ اپنی بات کہنے میں اکیلے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ درد کی انفرادیت درد کے کلام میں تصوف کی آمیزش ہے کہ درد اپنا کلام کہنے میں دوسروں سے بالکل الگ ہے۔ جیسے دوسرے شعراء نے اس دور میں یہ کام کیا کہ صرف حسن و عشق اور درد و غم، ہجر و وصال، ان سب چیزوں پر انہوں نے اپنے اشعار لکھے۔ ان 3-4 چیزوں پر وہ منحصر ہو کے رہ گئے۔ لیکن یہ جو درد تھے نا،
انہوں نے اپنے کلام کو ان سے بالکل الگ رکھا۔ انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں پر اشعار لکھے ہیں۔ عشق مجازی تو یہی ہے، آپ نے کسی کو محبوب بنایا، اس سے عشق میں لگے ہوئے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں۔ عشق حقیقی ہے کہ جو آپ کو رب سے جوڑا ہے، رب سے خدا سے عشق کرنا، یہ عشق حقیقی ہے، اور یہ تصوف ہے۔ تصوف سے مراد ہے عشق حقیقی، یعنی اپنے رب سے، اپنے خدا سے عشق کرنا، یہ اصل عشق ہے۔ تو درد نے اپنے کلام کو صرف عشق مجازی تک نہیں رکھا، آپ کا جو محبوب ہے یہاں تک آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اصل جو محبوب ہے وہاں تک وہ لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ سے اور خدا سے عشق کرنے کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ ہے، اس لیے ان کا کلام دوسروں سے الگ ہے۔ دوسروں کے کلام میں صرف عشق مجازی تھا کہ وہ عشق کی، محبوب سے جدا ہونے کی، اس سے ملنے کی، یہ سب باتیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جو صوفی خواجہ میر درد تھے، انہوں نے انسانوں کو اپنے رب سے اور خدا سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ درد نے کہا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ عارضی ہے، اصل رشتہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، یہی تصوف ہے۔ تصوف کا مطلب بھی سمجھ لیجیے کہ اپنے رب سے عشق کرنا، اپنے خدا سے عشق کرنا، یہ تصوف ہے، نہ کسی کو فرضی طور پہ محبوب بنا اس سے عشق کرنا، یہ نہیں ہے۔ یہ خواجہ میر درد کے اشعار میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ عشق حقیقی پر انہوں نے زیادہ کلام کیا ہے۔ سوال نمبر 4، اردو نظم نگاری پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ جواب، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ کافی لمبا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پورا پڑھ دوں۔ یہ آسان ہے، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو آپ پڑھ لیں گے، ذہن نشی کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ میں آپ کو جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ تلفظ کرنے میں، آپ کو ورڈز پڑھنے میں پرابلم نہ ہو۔ جواب، پہلے تو آپ تعارف یعنی تمہیدی گفتگو سن لیجیے۔ اردو شاعری کی دو بڑی اصناف ہیں، غزل اور نظم۔ غزل میں زیادہ تر عشقیہ اور ذاتی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ نظم ایک نسبتاً وسیع تر صنف ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ نظم کی بنیاد موضوع اور فکر پر ہے، اسی لیے نظم نگاری کو اردو ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ فرماتے کہ اردو شاعری کی دو صنفیں ہیں، دو اصناف ہیں، غزل اور ایک نظم ہے۔ غزل میں زیادہ تر عشقیہ اور ذاتی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن نظم بالکل عام ہے۔ نظم میں کسی بھی چیز کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، ایک وسیع تر صنف ہے، اس میں کسی بھی چیز کو آپ موضوع بنا سکتے ہیں۔ آپ لغوی اور لغوی معنی لے لیجیے اس کے۔ نظم کے لغوی معنی ہے جوڑنا، ربط پیدا کرنا، موتیوں کو پرونا۔ اس کے لغوی معنی تو پہلے بھی آئے تھے، یہ عربی زبان سے نکل کے آیا ہے، موتیوں کو جوڑنا، پرونا۔ ادبی اصطلاح میں اب اس کی نظم کی تعریف لے لیجیے آپ، اصطلاحی تعریف۔ ادبی اصطلاح میں نظم وہ صنف ہے جس میں شاعر کسی خاص خیال یا جذبے کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ کسی خاص خیال یا جذبے کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے، وہی نظم ہے۔ نظم عام ہے اور یہ غزل خاص ہے۔ اردو میں آغاز، اردو نظم نگاری کی ابتدا ولی دکنی کے عہد سے مانی جاتی ہے، لیکن اس وقت غزل زیادہ مقبول صنف تھی۔ باقاعدہ نظم نگاری کا رواج انجمن پنجاب 1874 کے قیام کے بعد ہوا۔ یہ وہی ہے 1874 جو لاہور میں ہوئی تھی، انجمن پنجاب، جس نے مقصدی اور موضوعاتی شاعری کی طرف توجہ دلائی۔ الطاف حسین حالی نے اپنی نظموں سے اس صنف کو پہچان دی اور انہیں نظم کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مد و جزر اسلام، حب وطن اور برکارت مشہور نظم ہے۔ ارتقاء مراحل، ابتدائی دور تعلیمی و اصلاحی نظم میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی شاعر ہے، یہ ہے ارتقاء مراحل نظم کے۔ اس میں اصلاحی نظم ہوئی اور اکبر الہ آبادی کی شاعری ہوئی، تو یہ ہوا ترقی پسند تحریک۔ 1936 کے بعد نظم میں سماجی مسائل، ظلم و جبر، غربت اور طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا گیا۔ فیض احمد فیض، مجروح، سلطان پوری اور علی سردار جعفری اس دور کے بڑے نام ہیں۔
جدید نظم، جدید دور میں آزاد نظم اور نثری نظم نے اردو شاعری کو نیا رخ دیا۔ میراجی، شمس الرحمن فاروقی اور جون ایلیا نے اس صنف کو وسعت بخشی۔ اقسام نظم: نمبر 1 مسدس، 6 مصروں والی نظم مثلاً حالیہ، مد و جزر اسلام، اور یہ نمبر 2 مقطع، چند اشعار پر مشتمل نظم۔ نمبر 3 آزاد نظم، پابندی قافیہ اور بحر کے بغیر مگر تسلسل کے ساتھ۔ یہ ہے جی ان کی نظر محمد راشد کی، یہ پورا نام ہے نظر محمد راشد۔ نمبر 4 نثری نظم، نثر کی صورت میں مگر شاعرانہ کیف کے ساتھ، میراجی نے کہی ہے۔ نمبر 5 معرّ نظم، بحر میں لیکن قافیہ اور ردیف کے بغیر۔ یہ نظم کی اقسام کو بیان کرنے میں 5 قسمیں بیان کی ہے۔ مسدس ہو گئی، مقطع ہو گئی، آزاد نظم ہو گئی، نثری نظم ہو گئی، معرّ نظم ہو گئی۔ خصوصیات نظم: موضوع اور خیال میں وحدت، جو شاعر کا موضوع ہے وہی اس کا خیال ہے۔ سماجی، اخلاقی، مذہبی، فکری اور رومانوی پہلوؤں کا احاطہ۔ زبان و بیان میں سادگی اور پرکاری، وقت کے مسائل اور دور کے تقاضوں کا عکس۔ یہ تو بہت لمبا ہو گیا، چونکہ اس پہ مانگا یہ سوال بڑے ہیں، یہ شارٹ کوشچن ہے، اس وجہ سے ان پہ جواب بھی اچھا خاصا لکھا جائے گا، تبھی آپ کو نمبر ملیں گے۔ یہ اردو نظم نگاری پر جامع نوٹ مانگا گیا تھا۔ جامع نوٹ تو لمبا ہی ہوگا، آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ذہن نشی کر لیں گے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی سی چیز ہے جس کو سمجھایا جائے، بہت آسان ہے، آپ آسانی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پرسنلی یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ پوری سمجھانے کی کوشش کریں گے، یا تو آپ کو پرسنلی سمجھا دیں اور تو اس پر کوئی دوسری ویڈیو بنا دی جائے۔ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اکبر الہ آبادی کی نظموں کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اب یہ بھی اس کا جو جواب آئے گا وہ بھی بڑا آئے گا، یہ بھی آپ کو ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے، یہ جواب زبانی یاد نہیں ہو سکتے، ان کا آپ صرف ذہن نشی کر لیں، اس سے آپ کو امتحان میں لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیجیے آپ اکبر الہ آبادی، ان کی پیدائش 1846 میں ہوئی، وفات ان کی 1921 میں ہوئی۔ اردو کے ایسے منفرد شاعر ہیں جنہوں نے اپنی نظموں کو اصلاح معاشرہ اور طنز و مزاح کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری میں روایت اور جدیدیت دونوں کی جھلک ملتی ہے۔ چلیے اب آپ ان کی خصوصیت لیجیے۔ اکبر الہ آبادی کی نظموں کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت اصلاحی رجحان۔ اکبر کی نظموں کا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح تھا، وہ قوم کی تعلیم، مذہب سے وابستگی، تہذیبی شعور اور خودداری پر زور دیتے تھے۔ یہ اصلاحی رجحان بہت آسان ہے، اصلاحی رجحان سے سب سمجھتے ہیں کہ اصلاحی رجحان کیا چیز ہے۔ قوم میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا، مذہب سے ان کو جوڑنا، اور انسان کے اندر ایک تہذیب اور شعور پیدا کرنا، اور اس کو خوددار بنانا، دوسروں کا محتاج نہ کر کے خوددار بنانا، یہ ان کی شاعری میں ہوتا تھا اصلاحی رجحان۔ اور دوسری چیز طنز و مزاح۔ اکبر کی انفرادیت ان کے طنز و مزاح میں ہے، انہوں نے ہنسی مذاق اور دلچسپ پیرائے میں بڑی بڑی باتیں کہہ ڈالی۔ اپنی شاعری میں طنز و مزاح کرنا، مذاق کرنا، یہ ایک ان کی خصوصیت ہے۔ مثال لیجئے، انہوں نے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ کھایا پیا انگریزی، پہنا اوڑھا انگریزی۔ یہ جو انگریزوں نے ہم پر اپنی تہذیب تھوپ دی ہے نا، اس کا انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے، اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھایا پیا انگریزی، پہنا اوڑھا انگریزی۔ تیسری خصوصیت لیجیے اکبر الہ آبادی کی نظموں کی، مشرق و مغرب کا تقابل۔ اکبر کی نظروں میں مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا موازنہ نمایاں ہے۔ وہ مغرب کی اچھی باتوں کو اپنانے کے قائل تھے مگر اندھی تقلید کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیجئے، اکبر کی نظموں میں نا مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا موازنہ نمایاں ہے، یعنی کہ جو چیزیں اچھی تھی، چاہے وہ انگریزوں سے آ رہی ہیں، چاہے وہ مشرق سے آ رہی، چاہے مغرب سے، وہ اس کو اپنانے کے قائل تھے۔ لیکن جو چیزیں غلط تھی ان میں اندھی تقلید کرنا کہ یہ انگریزوں نے کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اس چیز کے وہ خلاف تھے۔ چوتھی خصوصیت سادگی اور برجستگی۔
ان کی زبان سادہ، عام فہم اور عوامی لہجے میں ہے۔ وہ مشکل الفاظ اور مبالغہ آرائی سے بچتے تھے تاکہ عام آدمی بھی ان کی بات سمجھ سکے۔ ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شاعری کو سادہ زبان اور عام فہم اور عوامی لہجے میں بیان کرتے تھے، جس کو عوام سمجھ سکے۔ بہت آسان زبان کا استعمال کرتے تھے۔ مشکل الفاظ اور مبالغہ کرنے سے وہ بچتے تھے، ایسے الفاظ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے تو اس سے بچتے تھے۔ پانچویں خصوصیت، مذہبی اور اخلاقی پہلو۔ اکبر کی شاعری میں دین سے لگاؤ اور اخلاقی تعلیمات کا عنصر نمایاں ہے۔ وہ قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ ترقی کا اصل ذریعہ ایمان اور اخلاق کی پختگی ہے۔ مذہبی اور اخلاقی پہلو، یہ بھی بہت آسان ہے کہ وہ مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ ترقی کا اصل ذریعہ ایمان اور اخلاق کی پختگی ہے۔ آدمی ایماندار ہونا چاہیے، آدمی کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور اخلاق اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، قومی بیداری۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیمی اور سماجی طور پر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی شاعری میں قومی غیرت اور خود اعتمادی کا پیغام ملتا ہے۔ سوال نمبر 7، موضوعات کی وسعت۔ اکبر نے اپنی نظموں میں تعلیم، سیاست، تہذیب، مذہب، خاندانی نظام اور روزمرہ زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا۔ ان کی خصوصیت ہے خوب موضوع تھے ان کے پاس، موضوعات میں وسعت تھی، ان کے پاس موضوع کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تعلیم پہ بھی انہوں نے اشعار کیا، سیاست پہ، تہذیب پہ، مذہب پہ، خاندانی نظام، سب پہ، اور روزمرہ کی زندگی کو بھی مسائل کو بھی اپنی شاعری میں انہوں نے ڈھالا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی نظموں کی خصوصیات کا نتیجہ آپ سمجھ لیجئے۔ آپ اس نتیجوں کو زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے امتحان میں لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ماقبل میں جتنی خصوصیات گزری ہیں ان کو ذہن نشی کرنا یہ تو آپ کے لیے آسان ہے، لیکن ان کو زبانی یاد کرنا یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے آپ صرف اس نتیجے کو زبانی یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اکبر الہ آبادی کی نظموں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصلاحی اور تنزیہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں قوم کی رہنمائی کی، مشرقی اقدار کا دفاع کیا اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر تنقید کی۔ ان کی شاعری آج بھی سبق آموز اور فکر انگیز ہے۔ آگے چلیے، سوال نمبر 6، درج ذیل اشعار کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے۔ سب سے چھپتے ہیں چھپے مجھ سے تو پردہ نہ کریں، سیر گلشن وہ کریں شوق سے تنہا نہ کریں، اب تو آتا ہے یہی جی میں اے محو جفا، کچھ بھی ہو جائے مگر تیری تمنا نہ کریں، میں ہوں مجبور تو مجبور کی پرکشش ہے ضرور، وہ مسیحا ہے تو بیمار کو اچھا نہ کریں۔ ان اشعار کی تشریح کرنی ہے ضروری حوالوں کے ساتھ۔ ہم دو مصروں کو لیں گے اور ان کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے 2 مصرے لیجیے آپ، پہلے والے، سب سے چھپتے ہیں چھپے مجھ سے تو پردہ نہ کریں، سیر گلشن وہ کرے شوق سے تنہا نہ کریں۔ تشریح، شاعر معشوق سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر چاہو تو دوسروں سے چھپ جاؤ لیکن مجھ سے پردہ نہ کرو کیونکہ میں تمہارا رازداں ہوں۔ اسی طرح اگر سیر گلشن کرنی ہے تو ضرور کرو مگر مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ یہاں شاعر نے اپنے اخلاص اور قربت کی خواہش کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ اس کا مطلب میرے الفاظ میں سمجھیے۔ شاعر کہتا ہے اپنے معشوق سے کہ کہتا ہے کہ سب سے چھپتے ہیں چھپے مجھ سے تو پردہ نہ کریں۔ کہتا ہے کہ میں جب رازدار ہوں تو مجھ سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سب سے چھپتے ہیں چھپ جائیں لیکن مجھ سے پردہ کرنے کی کوئی بات نہیں بنتی کیونکہ میں تو آپ کا رازدار ہوں۔ اور دوسرے مصرعے کا مطلب ہے سیر گلشن وہ کریں شوق سے تنہا نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ میری قربت ہو معشوق کے ساتھ۔ شاعر چاہتا ہے کہ آپ سیر گلشن کریں، گلشن میں گھومنے کے لیے جائیں، باغ میں گھومنے کے لیے جائیں، کہیں بھی گھومنے والی جگہ پر گھومنے کے لیے جائیں لیکن اکیلے نہ جائیں، میرے ساتھ جائیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے معشوق سے قربت چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے قریب رہوں، جب آپ گھومنے جائیں تو میں بھی جاؤں آپ کے ساتھ۔ اب اس کا حوالہ لے لو۔ اردو غزل میں محبوب کے ساتھ قربت، پردہ داری اور تنہائی کا ذکر ایک عام روایتی مضمون ہے۔ میر اور غالب کے ہاں بھی ایسے مضامین ملتے ہیں۔ اس شعر کا حوالہ، وہ کہہ رہا ہے کہ شاعر اپنے معشوق سے کہ سب سے چھپتے ہیں چھپیں مجھ سے تو پردہ نہ کریں، یہ جو باتیں ہیں چھپنا، رازدار ہونا، پردہ نہ کرنا اور
شاعر کا اپنے معشوق سے یہ ضد کرنا کہ میرے سامنے آئے، دیدار کی باتیں کرنا اور یہ سب باتیں کرنا کہ اس کے قریب ہونا کہ آپ مجھ سے دور نہ جائیں، جب گھومنے جائیں تو ہم دونوں ساتھ جائیں. تو یہ سب باتیں ایک روایتی مضمون ہے. یہ سب باتیں اگر غزل کہی جائے اور یہ سب باتیں نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ غزل کا حق ادا نہ ہوا. تو یہ اس کا حوالہ ہے. اب آپ دوسرا شعر لیجئے. اب تو آتا ہے یہی جی میں اے محو جفا، کچھ بھی ہو جائے مگر تیری تمنا نہ کریں. اس شعر کی تشریح لیجئے. اس شعر میں شاعر اپنی مجبوری اور دل کی کیفیت بیان کرتا ہے. وہ محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ تیری بے وفائی اور جفا نے دل کو سخت آزردہ کر دیا ہے. اب دل یہی چاہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم تیری تمنا اور آرزو ترک کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عاشق کے بس میں یہ نہیں کہ دل سے محبت نکال سکے. اس شعر کی تشریح سمجھ لیجئے. شاعر اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ اب تو بس یہی بات جی میں آتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تیری تمنا نہ کریں. یہ عاشق اور معشوقہ کے بیچ میں چلتا رہتا ہے. کبھی عاشق چاہتا ہے کہ تیری تمنا نہ کروں اور کبھی معشوقہ چاہتی ہے کہ تیری تمنا نہ کروں. لیکن یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. یہ دل میں خود بخود آتا ہے. کسی کی تمنا کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب کسی سے دل لگی ہوتی ہے تو اس کا خیال، اس کی باتیں، وہ سب خود بخود ذہن میں آتی ہیں. اس لیے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. شاعر تو یہ چاہتا ہے. اب آپ اس کا حوالہ لیجئے. یہ مضمون بھی کلاسیکی شاعری کا اہم موضوع ہے کہ جفاؤں کے باوجود عاشق دل سے محبوب کی محبت کو ختم نہیں کر پاتا. اس کا حوالہ یہ ہے کہ عاشق اپنے چاہنے کے باوجود معشوقہ کو دل سے نہیں نکال سکتا، اس سے محبت ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ اس کا حوالہ ہے. پھر تیسرا شعر لیجئے. میں ہوں مجبور تو مجبور کی پرکشش ہے ضرور، وہ مسیحا ہے تو بیمار کو اچھا نہ کرے. اس کی تشریح لیجئے پہلے آپ. یہاں شاعر اپنے آپ کو ایک مجبور اور بے بس عاشق کے طور پر پیش کرتا ہے اور محبوب کو مسیحا قرار دیتا ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ جیسے مسیحا کا کام بیمار کو شفا دینا ہے، ویسے ہی محبوب کا فرض ہے کہ عاشق کو اپنی قربت سے سکون دے. اگر مسیحا علاج نہ کرے تو اس کی مسیحائی پر سوال اٹھتا ہے. اس طرح شاعر محبوب کی بے اعتنائی پر طنز بھی کرتا ہے اور محبت میں اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرتا ہے. اس کا مطلب سمجھیے. کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں تو مجبور کی پرکشش سے ضرور، کہ اگر کوئی مجبور ہوتا ہے تو اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، اس کی مجبوری کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے. اور اس میں اس نے اپنے معشوق کو مسیحا قرار دیا. کہتے ہیں کہ جیسے مسیحا ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے اور کسی کا علاج نہ کرے تو اس کی ڈاکٹری پر، اس کی مسیحائی پر اعتراض ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی معشوق ہے اور وہ اپنے عاشق کو سکون نہ دے تو اس کی عاشقی پر، اس کے عشق پر سوال اٹھتا ہے. یہ اس نے کہا ہے کہ جیسے مسیحائی پر سوال اٹھتا ہے، اسی طرح عاشق کے عشق پر بھی سوال اٹھتا ہے. یہ اس پر طنز بھی کر رہا ہے اور اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، اور اس پر طنز بھی کر رہا ہے کہ تمہارے عشق پر سوال اٹھتا ہے، تمہارے عشق پر اعتراض تو بنتا ہے. آپ اس کا حوالہ لے لیجیے. اردو شاعری میں مسیحا کا استعارہ عام ہے، جیسے میر سودا اور الطاف حسین حالی نے بھی استعمال کیا ہے. یہ تو بہت عام سی بات ہے. یہ مسیحائی والی باتیں تو اس میں ہوتی ہیں، اس کا استعارہ تو ضرور استعمال ہوتا ہے. چلیے آپ سوال نمبر 7. درج ذیل اشعار کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے. یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار. ہمالیہ سے جیسے اٹھے ابر دریا بار، ہوئی ہیں خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار. زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے. آپ اس کی تشریح سمجھ لیجیے. اگر آپ اس کو ذہن نشی کر لیں تو اس کی تشریح بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، یہ اشعار مولانا محمد علی جوہر کی مشہور نظم ہوم رول سے لیے گئے ہیں. یہ نظم بر صغیر میں آزادی کی تحریک اور خصوصاً ہوم رول تحریک کے پس منظر میں کہی گئی تھی. شاعرین نے اشعار میں ہندوستانیوں کے جوش و خروش اور بیداری کی کیفیت کو نہایت پر اثر انداز میں بیان کیا ہے. اب آپ اس کی تشریح لیجیے. شاعر کہتا ہے کہ یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، ہندوستان کی سرزمین سے آزادی کی تڑپ اور جوش و خروش کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. گویا
مٹی کا ذرہ ذرہ آزادی کی پکار کر رہا ہے۔ آپ سمجھیے، یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، ہندوستان کا بچہ بچہ، نوجوان اور بوڑھا بوڑھا اب آزادی کی پکار کر رہا ہے، آزادی مانگ رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی زمین بھی آزادی کی پکار کر رہی ہے، ہندوستان کی زمین سے بھی آزادی کی آواز آ رہی ہے کہ ہم آزادی چاہیے، ہندوستان کی زمین بھی آزادی کی پکار کر رہی ہے، بچہ بوڑھا جوان سب کر رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے گویا ہندوستان کی زمین بھی آزادی کی پکار کر رہی ہے۔ لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار، قوم کے نوجوانوں کے خون میں بجلی کی سی تیزی اور گرمی پیدا ہو گئی ہے، وہ اب غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار کہ جیسے بجلی کی ایک بہت تیز رفتار ہوتی ہے، اس طرح قوم کے نوجوانوں کے خون میں ایسا ہوگا جیسے بجلی، خون کی جگہ بجلی دوڑ رہی ہے اور گرمی پیدا ہو گئی، اب وہ غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمالیہ سے جیسے اٹھے ابر دریا بار۔ اس کا مطلب آزادی کی تحریک ایسے اٹھ رہی ہے جیسے ہمالیہ سے بارش لانے والے بادل اٹھتے ہیں۔ اس تشبیہ سے شاعر نے بیداری کی قوت اور وسعت کو ظاہر کیا ہے۔ ہمالیہ سے بادل لاتے ہیں بارش کرنے کے لیے، جو بادل اٹھتے ہیں نا پانی بھر کے لاتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان میں بھی اس کی ایک قوت جاگ گئی ہے، نوجوانوں میں بیداری کی قوت اور وسعت ہندوستان کے نوجوانوں میں جاگ گئی ہے۔ جیسے بادل اٹھا کر کے لاتے ہیں نا بارش کے پانی، اسی طرح ان میں بھی ایک قوت اور ایک بیداری آ گئی ہے نوجوانوں میں۔ ہوئی ہیں خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار۔ اس کا مطلب سمجھیے آپ، وہ لوگ جو پہلے مایوس، سست اور مردہ دل ہو چکے تھے، اب گویا ان کی ہڈیاں بھی بیدار ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ غلامی کے ستائے ہوئے لوگ بھی اب آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آسان الفاظ میں، ہوئی ہے خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار، وہ لوگ یعنی کہ جو بڑے بوڑھے تھے یا جو بالکل مایوس ہو چکے تھے آزادی سے، ان کو لگا تھا کہ اب ہمیں آزادی نہیں ملنے والی، ہمیں غلامی کی زندگی جینی پڑے گی، تو ان میں بھی ایک جوش، ایک جذبہ آ گیا تھا کہ اب تو ہم آزادی لے کر ہی رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مرے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے، مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں جو تھی وہ بیدار ہو گئی۔ مرے ہوئے اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، ان کو لگتا تھا کہ اب آزادی نہیں ملنے والی، تو وہ لوگ مراد ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب تو ہڈیاں بھی بیدار ہو گئی، ہڈیاں بھی جاگ گئی ہیں۔ زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے۔ اس کا مطلب ہوم رول تحریک کی گونج زمین سے آسمان تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ تحریک پوری شدت اور طاقت سے برپا ہو چکی ہے۔ ایک تحریک چلی تھی ہوم رول کی کہ ہندوستانیوں کو اپنے قوانین خود بنانے چاہیے، نہ کہ کسی کے قانون ہم پہ تھوپے جائیں، انگریزوں کے قانون ہم پہ نہ تھوپے جائیں، ہندوستانیوں کے اپنے قانون ہوں، یعنی ہندوستان کے قانون ہوں۔ ہوم رولز مراد ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے اپنے قوانین ہوں، دوسروں کے لائے ہوئے قانون یا بنائے ہوئے قانون ہم پہ نہ تھوپے جائیں۔ یہ تحریک چلی تھی، گویا کہ یہ بھی آزادی مانگ رہے ایک طریقے سے کہ آپ ہم پر سے اپنا راج چھوڑیے، ہم اپنے رول اب بنائیں گے، اپنا قانون ہم خود چلائیں گے، ہم اپنے طریقے سے جئیں گے، کسی کے لائے ہوئے طریقے سے ہم نہیں جئیں گے۔ اب یہی صدا آ رہی تھی، یہی آواز آ رہی تھی، بس زمین پہ دیکھ لو، آسمان پہ دیکھ لو، ایسا لگتا تھا کہ زمین سے عرش تلک بس یہی آواز آ رہی ہے کہ سیلف رولز بنائے جائیں، ہمارے اپنے رولز ہوں، اسی کو کہا جا رہا ہے ہوم رولز۔ چلیے، شباب قوم کا ہے، زور ہوم رول کا ہے۔ قوم کی جوانی، طاقت اور جوش اب ہوم رول یعنی آزادی کی تحریک کو حاصل ہے۔ نوجوان ہی اس جد و جہد کا اصل سرمایہ ہے، یعنی کہ جو نوجوان ہے نا، ان کی طاقت اور جوش اب بس صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ سیلف رولز بنائے جائیں، ہوم رولز ہوں، کسی کے رولز ہم پہ نہ تھوپے جائیں۔ بس شباب قوم کا ہے اور زور ہوم رول کا ہے۔ اب اس کا حوالہ سمجھ لیجئے۔ یہ اشعار مولانا محمد علی جوہر کی حب الوطنی اور تحریک آزادی کے زبردست جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہوم رول تحریک دراصل مسز اینی بیسنٹ نے شروع کی تھی، جس کا مقصد ہندوستانیوں کی خود اختیاری اور اپنے ملک میں اپنی حکومت یعنی سیلف رولز دلوانا تھا۔ شاعر نے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جوشیلے اشعار کہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے، ان اشعار کا حوالہ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے
حب الوطنی، وطن سے محبت، ہندوستان سے ان کی جو محبت تھی، جو ان کا پیار تھا، ان کو چند اشعار میں کہا ہے، اور جو تحریک آزادی چل رہی تھی اس کو اور ہندوستان سے اپنی محبت کو ان اشعار میں پرویا ہے۔ یہ ان کے جذبے کی زبردست عکاسی کرتے ہیں یہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہوم رول جو تحریک تھی نا، یہ مسز اینی بیسنٹ نے شروع کی تھی۔ اس کا مقصد تھا ہندوستانیوں میں خود اختیاری پیدا کرنا، ان کو سیلف کانفیڈنس دلانا، سیلف رولز دلانا، اور اپنی حکومت ان سے خود کروانا۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو چل اشعار کہے تھے۔ اب آپ اس خلاصے کو ضرور زبان یاد کر لینا، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ان اشعار میں شاعر نے ہندوستانی قوم کی بیداری، جوش، نوجوانوں کی قوت اور ہوم رول تحریک کی گونج کو نہایت مؤثر الفاظ میں پیش کیا ہے۔ چلیے آگے، آپ کا حصہ اول اور حصہ دوم پورا ہو گیا۔ حصہ اول میں آپ کے ویری شارٹ کوشچن تھے، حصہ دوم میں شارٹ کوشچن، اور حصہ سوم میں لانگ کوشچن ہے۔ ان میں سے یہ لانگ کوشچن 4 ہیں، صرف 2 کو حل کرنا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم نے چاروں کو حل کیا ہے۔ یہ لمبے جواب ضرور ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کو ذہن نشی ضرور کر لینا، لیکن جو ان کا نتیجہ آئے گا بالکل آخر میں، جو ان کا خلاصہ آئے گا، اس کو زبان یاد کر لینا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، اس قول کی روشنی میں غزل کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے۔ اب اس قول کی روشنی میں غزل کی خصوصیات پر روشنی ڈالنی ہے۔ پہلے تو آپ ایک چھوٹی سی تمہید لے لیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے، اسے اردو شاعری کی آبرو اور پہچان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اردو کی اصل روح، جذبات اور جمالیاتی حسن سب سے زیادہ غزل ہی میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں غزل کی خصوصیات بیان کرنی ہے۔ اب آپ اس کے کر کے خصوصیت لیجئے۔ پہلی خصوصیت، موضوعات کا تنوع۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق ہے، لیکن اس میں حسن، محبت، ہجر و وصال، تصوف، اخلاقیات، فلسفہ اور سماجی مسائل سب بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا غزل کے جو موضوع ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ ویسے تو اس میں بنیادی باتیں جو ہوتی ہیں، بنیادی اس کا جو موضوع ہے وہ عشق ہے، لیکن صرف غزل عشق تک محدود نہیں ہے، بلکہ حسن و محبت، ہجر و وصال، تصوف، اخلاقیات، فلسفہ، سماجی مسائل سب بیان ہوتے ہیں اس میں۔ بنیادی موضوع تو اس کا عشق ہی ہے، لیکن یہ سب باتیں ہوتی ہے، اس لیے غزل کا موضوع میں تنوع اور وسعت بہت ہے۔ چلیے دوسری خصوصیت، مفہوم کی جامعیت۔ غزل کا ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہے، اگرچہ ردیف و قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اشعار کے مضامین مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ شاید پہلے بھی آیا تھا اسی پیپر میں، آپ پھر لے لیجئے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ غزل میں جتنے اشعار ہوں گے ہر ایک شعر کا مفہوم الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شعر کو آپ تب سمجھیں جب کہ آپ اس سے پہلے والا شعر سمجھتے ہوں۔ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ غزل آپس میں ربط تو رکھتی ہے، غزل کے تمام اشعار کا ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک شعر کو تب سمجھیں گے جب کہ آپ اس سے پہلے سمجھے ہوئے ہوں۔ ایسا غزل میں نہیں ہوتا ہے، اس کا ہر شعر کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے۔ آپ غزل کے بیچ میں سے کوئی سا بھی شعر سمجھنا چاہو تو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، لیکن نظم میں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ نظم میں ایک شعر دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، پہلے آپ کو پہلا شعر سمجھنا ہوگا، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں دوسرا شعر آئے گا۔ آپ بیچ میں سے کسی ایک شعر کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ اختصار اور تاثیر۔ غزل کا اشعار چھوٹے اور جامع ہوتے ہیں، لیکن ان میں گہری بات بڑی خوبصورتی سے بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اختصار ہوتا ہے اور تاثیر، یعنی کہ غزل کے شعر تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں ایک اثر ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، جمالیات حسن۔ غزل میں الفاظ کا انتخاب، ردیف و قافیہ کی بندش اور موسیقیت اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جمالیاتی حسن بھی ہوتا ہے، اس میں ایک جمع بھی ہوتا ہے۔ غزل کے الفاظ کا انتخاب جو ہوتا ہے، شاندار الفاظ منتخب ہوتے ہیں، اس میں ردیف بھی ہوتا ہے، قافیہ بھی ہوتا ہے، آخر میں اس میں مقطع بھی ہوتا ہے، اس میں مطلع بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، عشق اور تصوف کا امتزاج۔ غزل میں عشق مجازی اور عشق حقیقی یعنی تصوف دونوں مضامین ملتے ہیں، اس سے غزل میں معنوی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔
عشق مجازی تو وہی ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا معشوق بنا لو، تو یہ ہو گیا آپ کا عشق مجازی. لیکن اگر اپنے رب سے، اپنے خدا سے آپ عشق کر رہے ہیں تو وہ عشق حقیقی ہے، اور اسی کو آپ تصوف بھی کہہ سکتے ہیں. تصوف کئی بار آ چکا ہے آپ کے اسی پیپر میں. عشق حقیقی اپنے رب سے عشق کرنا، عشق مجازی کسی کو بھی اپنا معشوق بنا لینا، یہ ہوتا ہے عشق مجازی. اصل عشق وہی ہے، حقیقی عشق وہی ہے جو اپنے رب سے، اپنے خدا سے کیا جائے. غزل کی چھٹی خصوصیت، صنعتوں کا استعمال. غزل میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مرات النظیر وغیرہ صنعتوں سے معنوی حسن بڑھایا جاتا ہے. غزل میں سب چیزیں ہوتی ہیں، تشبیہ بھی ہوتی ہے، استعارہ بھی ہوتا ہے، تلمیح بھی ہوتی ہے، مرات النظیر بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان سے معنوی حسن بڑھ جاتا ہے غزل کا. ساتویں خصوصیت، مطبوع اور رواں انداز بیان. غزل کا اشعار عام طور پر نرم، نازک اور رواں زبان میں ہوتے ہیں جو سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے. اس میں ایک رواداری ہوتی ہے، ایسا سمجھو کہ ایک شعر آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، اس طریقے سے نرم اور نازک ہوتے ہیں لیکن رواں زبان ہوتے ہیں، اس میں روانگی ہوتی ہے. نتیجہ لیجئے، آپ یہ جو پورا جواب گزرا ہے اس کو ذہن نشیں کر لیں، لیکن یہ جو نتیجہ ہے آپ کا، اس کو زبان یاد کر لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. بس آپ اس نتیجے کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. غزل اپنی نغمگی، لطافت، جذباتیت اور ہمہ گیری کی وجہ سے اردو شاعری کی سب سے اہم صنف ہے. اسی لیے ناقدین نے بجا طور پر کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. بس یہ 2 لائنیں آپ ان کو زبان یاد کر لو. غزل کی خصوصیات کیا ہیں؟ اپنی نغمگی، لطافت، جذباتیت اور ہمہ گیری کی وجہ سے اردو شاعری کی سب سے اہم صنف ہے. اسی لیے ناقدین نے بجا طور پر کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. بہت آسان ہے. سوال نمبر 2، میر کو اردو شاعری کا خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ تفصیل سے گفتگو کیجیے. پہلے تو آپ ایک چھوٹی سی تمہید لے لو، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوا اور 1810 میں ان کی وفات ہو گئی. میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے شاعر، میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں. انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے. سخن کے معنی ہے شاعر کلام، اور خدا سخن کا مطلب ہے شاعری کا خدا ہے، بے مثال شاعر. یہ لقب انہیں اس لیے ملا کہ غزل کی دنیا میں میر کے کمالات اپنی مثال آپ ہیں، اور انہوں نے اردو شاعری کو اصل بنیادیں فراہم کی. اب آپ سمجھیے کہ میر کو اردو شاعری کا خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے. سخن کے معنی آپ سمجھو، سخن کے معنی آتے ہیں کلام کے اور شاعری کے. چونکہ میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں، انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے. سخن کے معنی ہے کلام کے اور شاعری کے، یعنی کہ شاعری کے خدا ان کو کہا جاتا ہے. اب ان جو چند خصوصیات ہیں ان سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کو خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے. آپ اس کو لفظی معنی سے سمجھ لیجئے کہ وہ شاعری کے خدا ہیں. اب شاعری کے خدا کیسے ہیں وہ اب تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا. ایک ایک خصوصیت ان کی بیان کی جائے گی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ شاعری کے خدا ہیں. ان کو امام بھی کہا جاتا ہے، خدا سخن بھی کہا جاتا ہے. آگے آپ کے سامنے تفسیر سے آئے گا. میر کی شاعری کی خصوصیات، ان خصوصیات کی وجہ سے میر کو شاعری کا خدا سخن کہا جاتا ہے. سادگی اور پراثر انداز. میر کے کلام میں زبان نہایت سادہ، عام فہم اور دل کو چھو لینے والی ہے. وہ مشکل اور بناوٹی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے ان کی شاعری براہ راست دل پر اثر ڈالتی ہے. یہ خصوصیت بہت آسان ہے. میر کے کلام میں زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے. آپ اس شعر سے اس کو سمجھیے. پانی کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں میر، دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. یہ دیکھیے کتنے عام فہم اور عام سی زبان میں، سادہ سی زبان میں انہوں نے شعر کہا ہے کہ پانی کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں میر، دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھیے، یعنی اگر پانی ایک بار بکھر جائے یا پانی ایک بار گر جائے تو اسے سمیٹنا یہ بہت مشکل ہے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. دل پانی کی طرح ہے، اگر ایک بار ٹوٹ گیا تو جڑے گا نہیں. اس لیے وہ اپنے معشوق کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے ساتھ مت کھیل، اگر یہ ٹوٹ گیا تو جڑتا نہیں ہے. جیسے
پانی کے ساتھ اگر کھیلا جائے اور وہ بکھر جائے تو اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ دوسری خصوصیت لیجیے آپ، جذبات کی صداقت۔ میر کے یہاں محبت، درد، غم، جدائی اور انسانی احساسات کی عکاسی بہت سچائی سے ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے حالات اور اپنی زندگی کے تجربات کو کمال ہنرمندی سے شاعری میں ڈھالا۔ ایک دوسری خصوصیت ان کی ہے کہ جذبات کی صداقت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے بھی ان کو خدا سخن کہا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت لیجیے، غزل کا کمال۔ میر کو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے غزل کو نیا رخ دیا اور اسے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا۔ میر کی غزل میں محبت کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق سبق اور فلسفیانہ گہرائی بھی ملتی ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت، درد و غم کی ترجمانی۔ میر کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی اور یہی کیفیت ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، اس لیے انہیں شاعر غم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اشعار میں دل کا درد اور انسان کی بے بسی نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ شعر سے سمجھیے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لوڑنے سے دوا لیتے ہیں۔ سمجھیے، ان کی درد و غم کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ میر میں اتنی سادگی ہے جس کے سبب بیمار ہوئے اسی سے دوا لیتے ہیں، یعنی جس معشوق نے بیمار کر رکھا ہے اسی سے علاج کرانے کا منتظر ہیں، اسی سے دوائی لیتے ہیں، جس کے سبب بیمار ہو رہے ہیں اسی سے دوائی لے رہے ہیں۔ پانچویں خصوصیت ہے تصوف اور فکری وسعت۔ میر کے کلام میں تصوف کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ وہ عشق حقیقی، انسان دوستی اور دنیا کے بے ثباتی پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ، تصور اور فکری وسعت۔ تصوف سے مراد وہی عشق حقیقی، یعنی اپنے رب سے اور اپنے خدا سے عشق کرنا، تو ان کے کلام میں یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ان کی پانچویں خصوصیت تھی۔ چھٹی خصوصیت، زبان و بیان کی پختگی۔ میر کی شاعری میں اردو زبان کی نرمی، مٹھاس اور موسیقیت کا بہترین اظہار ہے۔ انہوں نے اردو کو وہ شان دی کہ آج بھی اردو شاعری کی بنیاد میر پر قائم سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ اس کا نتیجہ لے لیجیے اور اس کو آپ کو زبان یاد کرنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ میر تقی میر کو خدا سخن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں سادگی، سچائی، درد، غم، عشق اور تصوف سب کچھ شامل ہے۔ میر نے اردو کو نہ صرف جلا بخشی بلکہ اسے دنیا کی عظیم زبانوں میں شامل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین نے کہا میر اردو شاعری کے امام بھی ہیں اور خدا سخن بھی۔ آپ اس کو زبان یاد کر لو، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے میر کو خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے، آپ اتنے الفاظ میں یہ صرف نتیجہ لکھ دیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ میر کو خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے، بہت آسان ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، اردو نظم نگاری میں نذیر اکبر آبادی کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا شاعر عوام کہا جاتا ہے۔ وہ اردو نظم کے پہلے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کو عوامی زندگی اور روزمرہ کے موضوعات سے وابستہ کیا۔ نذیر کی نظمیں اردو نظم نگاری کی بنیاد اور اس کی اصل پہچان ہے۔ اب آپ ان کی خدمات لیجیے۔ نذیر اکبر آبادی خدمات۔ نمبر 1، عوامی موضوعات۔ نذیر نے اپنی نظموں میں عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو موضوع بنایا، جیسے روٹی، پتنگ، آٹا، آدمی، بقرعید، ہولی وغیرہ۔ یہ بقرعید کا تلفظ غلط ہو گیا، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، بقرعید ایسے نہیں بنے گی، بقرعید تو ایسے بنے گی، یہ صحیح تلفظ ہے بقرعید کا، یہ تو غلط ہو گیا بقرعید، یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی اس میں، اس کے لیے معذرت، یہ غلط ہے بالکل۔ اچھا، یہ دوسری خصوصیت، سادہ اور عام فہم زبان۔ انہوں نے مشکل اور بناوٹی زبان سے گریز کیا۔ ان کی زبان عوام کے قریب، سہل اور عام فہم ہے، اسی وجہ سے ان کی نظمیں ہر طبقے میں مقبول ہوئی۔ سادہ اور عام فہم زبان کو استعمال کیا میر تقی میر صاحب نے، تو ان کی نظمیں ہر طبقے میں مقبول ہو گئی ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی تو سمجھ میں آتی ہے، جو ان پڑھ لوگ تھے ان کی بھی سمجھ میں ان کی نظم آئی، اس وجہ سے زیادہ مقبول ہوئی، ہر طبقے میں مقبول ہوئی۔ اصلاحی اور اخلاقی مضامین۔
نظیر کی نظموں میں اخلاقی سبق، نیکی کی تعلیم اور برائیوں سے اجتناب کا پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے شاعری کو صرف عشقیہ جذبات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ اصلاحی اور اخلاقی مضامین بھی ان کی نظموں میں ملتے ہیں۔ چوتھی خدمت، نظم کی بنیاد۔ اردو نظم نگاری کی اصل بنیاد نظیر اکبر آبادی نے ہی رکھی۔ انہوں نے دکھایا کہ شاعری صرف غزل یا عشق و عاشقی کے مضامین تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو نظم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہر موضوع پر اپنی شاعری کی ہے۔ نمبر 5، فلسفیانہ رنگ۔ انہوں نے آدمی نامہ جیسی نظم میں انسان کی حقیقت اور اس کے بے ثباتی کو نہایت فلسفیانہ انداز میں بیان کیا، جو آج بھی ایک کلاسک حیثیت رکھتی ہے۔ چھٹی خدمت، طویل نظمیں۔ نظیر نے طویل نظمیں بھی کہیں جو زندگی اور معاشرت کے کئی پہلوؤں کو اپنے اندر سمے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے نظم کو صرف چند اشعار تک محدود رکھنے کے بجائے ایک جامع اور بامقصد صنف بنایا۔ طویل نظمیں خدمت ان کی ہے۔ اب آپ اس نتیجوں کو زبان یاد کر لو، آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ نظیر کی خدمات کیا ہیں۔ نظیر اکبر آبادی نے اردو نظم کو بنیادیں فراہم کی جن پر بعد میں الطاف حسین حالی، علامہ اقبال اور دیگر نظم نگاروں نے عمارت کھڑی کی۔ ان کی نظمیں عوامی زندگی کی عکاس اور اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اسی لیے نقادوں نے کہا ہے کہ نظیر اکبر آبادی اردو نظم کے بابا آدم ہے۔ چلیے جی، آپ سوال نمبر 4، یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ علامہ اقبال کی نظم نگاری کا احاطہ کیجیے۔ پہلے تمہیدی گفتگو۔ علامہ محمد اقبال 1870 میں پیدا، 1938 میں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے، تقسیم ہند سے پہلے، اور ان کی وفات ہوئی 1938 میں۔ اور 9 نومبر کو یعنی علامہ اقبال کی پیدائش کے دن ہی اردو ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ یوم اردو 9 نومبر کو منایا جاتا ہے علامہ اقبال کی پیدائش کے دن۔ چلیے اب آگے چلیے۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے عظیم شاعر ہیں، انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اردو نظم کو ایک نیا فکر انگیز اور انقلابی رخ دیا۔ ان کی نظم نگاری میں فلسفہ، خودی کا پیغام، قومی بیداری اور دنیا اسلام کی تعمیر کا تصور شامل ہے۔ اقبال کی نظم نگاری کی خصوصیات لیجیے آپ۔ پہلی خصوصیت، قومیت اور حب الوطنی۔ ابتدائی ادوار میں علامہ اقبال نے وطن سے محبت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ ان کی نظمیں سارے جہاں سے اچھا اور ہمالیہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور بھی علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں، طلوع اسلام ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال کی ایک وہ ہے ہمالیہ تو اسی میں ہی ہے۔ ان کی بہت ساری نظمیں ہیں اور بہت مقبول بھی ہوئی ہیں علامہ اقبال کی نظمیں۔ حب الوطنی پہ بھی انہوں نے کہی ہیں، قوم کو جگانے کے لیے بھی انہوں نے نظمیں کہی ہیں، قومیت کے لیے انہوں نے کہی ہیں۔ دوسری خصوصیت، تصور خودی۔ اقبال کی شاعری کا سب سے بڑا کارنامہ تصور خودی ہے۔ وہ نوجوانوں کو اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہ سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قوم کو جگانے کے لیے بہت ساری نظمیں، بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اے میرے شاہینوں۔ بہت ساری ان کی نظموں میں اور ان کے اشعار میں آپ کو شاہین کا لفظ ضرور استعمال ملے گا، اس سے وہ قوم کو، نوجوانوں کو مراد لیتے ہیں۔ وہ تصور خودی یعنی سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا، اس پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تیسری خصوصیت، اسلامی بیداری۔ اقبال نے مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی اور کھوئی ہوئی عظمت یاد دلائی۔ نظم طلوع اسلام میں انہوں نے امت مسلمہ کو اتحاد اور ترقی کا پیغام دیا۔ چوتھی خصوصیت، فلسفیانہ رنگ۔ اقبال کی نظمیں محض جذباتی نہیں بلکہ گہری فلسفیانہ فکر رکھتی ہیں۔ انہوں نے مادی تہذیب پر تنقید کی اور روحانی و اخلاقی اقدار کی وکالت کی۔ نمبر 5، فطرت سے محبت۔ اقبال کی شاعری میں فطرت کے حسین مناظر کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے ہمالیہ اور چاند میں فطرت کی عظمت اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت، شاعری کے اصناف۔ اقبال نے غزل بھی کہی لیکن ان کی اصل پہچان نظم ہے۔ انہوں نے مسدس، مثنوی، قطعہ، آزاد نظم سبھی میں کمال دکھایا۔ ان کی مشہور نظمیں طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ، مسجد قرطبہ وغیرہ۔
اب آپ نتیجہ زبان یاد کر لو بس۔ اقبال کی نظم نگاری نے اردو شاعری کو نئی جہت دی، انہوں نے قوم میں خود اعتمادی، عمل کا جذبہ اور اسلامی بیداری پیدا کی۔ اسی وجہ سے انہیں نہ صرف شاعر مشرق کہا جاتا ہے بلکہ وہ اردو نظم کے سب سے بڑے فلسفی شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔ بس آپ کا یہ والا پیپر مکمل ہوگا، انشاءاللہ اگلے پیپر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔